بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو۔ انسان پر بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ہم انسانوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ محترم ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہر صبح خوشیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اے اللہ عز و جل، ہمارے لیے آج کیا فیصلہ ہے؟ اے اللہ، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ آج کے دن ہم کس کی زندگی کی زینت بنیں گی، کس کی زندگی کو مالا مال کریں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں ظالمین اور مخالفین کے پاس چلی جاؤ، خوشیوں کو ان کے ہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی خوشیاں ظالموں اور مخالفوں کی زندگی کو زینت بخشتی ہیں۔ اس کے بعد فقر و فاقے، مصیبتیں، پریشانیاں اور غم وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے نیک، پیارے اور پسندیدہ بندوں کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اس پر پریشانیاں اس طرح آئیں گی جیسے پانی ڈھلوان کی طرف تیزی سے آتا ہے۔ نیک اور دیندار کی زندگی میں یہ پریشانیاں تو آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے پر رحم کرنا چاہتا ہوں تو اس نے جس قدر گناہ کیے ہوتے ہیں ان کے بدلے میں اس کو بیمار کرتا ہوں اور اس کے گھر پر مصیبتیں نازل کرتا ہوں اور اس کی روزی تنگ کرتا ہوں تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ پھر اگر کچھ گناہ باقی رہ گئے تو موت کے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے کہ گویا اسی دن ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اور جب میں کسی بندے کو عذاب دینا چاہتا ہوں تو اس نے جس قدر نیکی کی ہے سب کے بدلے اس کو تندرست کرتا ہوں اور اس کی روزی کو زیادہ کرتا ہوں اور اس کے گھر میں امن قائم کرتا ہوں۔ پھر اگر کچھ نیکی باقی رہ گئی ہو تو موت کو اس پر آسان کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہتی جس سے وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکے۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ تکلیف اللہ نے کیوں پیدا کی؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، اس کو عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو اسے دکھ، تکلیف اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مصائب یاد کر اور اس کے بدلے ان کو کیا کیا مقامات ملے وہ بھی دیکھ لے۔ اے انسان، یاد رکھنا، دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن وہ دکھ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اور جب تم اس دکھ سے سیکھ لوگے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا گیا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جاہ و جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت کے روز سے قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹا جائے اور اس کا انجام یہ جنت ہو، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی آسائش اور وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا تو ان سے کہا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی گئی ہے جس کو دنیا میں اتنی آسائش دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جاہ و جلال کی قسم، اگر اس کو یوم تخلیق سے یوم قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ دوزخ ہو، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں، مصیبتوں میں مبتلا نہ کرے، اگر ہمیں کرے بھی تو ہمیں ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ شکریہ۔